السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج نشاندہی کریں گے اس بات کی کہ میئر کراچی کون بنے گا۔ جوڑ توڑ جو جاری ہے، اس جوڑ توڑ کے اندر آخر کامیابی کس کی ہوگی؟ اس کی جس کے زیادہ ووٹ ہیں یا اس کی جس کے ووٹ تو کم ہیں مگر اس کو حمایت کرنے کے لیے زیادہ لوگ اس وقت میدان میں آ چکے ہیں۔ آج اور ابھی تک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون جیتے گا میئر کراچی کے لیے، اور میئر کراچی کے لیے یعنی کراچی کی چابی کس کے پاس جائے گی، جماعت اسلامی کے پاس یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ جماعت اسلامی کئی دفعہ کا تجربہ ویسے تو رکھتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم اگر میئر منتخب ہوتے ہیں ہمارے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کراچی کے کام کرائیں گے۔ کراچی شہر کے لیے بہت سارے پلانز جو ہیں وہ کر رکھے ہیں، اور مرتضی وہاب جو ہے وہ بہتر چوائس کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ بہت عرصے سے محنت کر رہے تھے، اور اس محنت کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جب انتخابات ملتوی بھی ہوتے رہے اور ان کے جو مزاج ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ غالباً اس دفعہ جو میئر کراچی ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان ہی بنیں گے۔ اور کچھ عرصے پہلے کا ایک ملاقات کا کچھ سلسلہ تھا جو یاد آتا ہے، جب متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے جا کر، جن میں خالد مقبول صدیقی بھی شامل تھے، وہ پہنچے دار نور حق اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور ان سے میئر کے حوالے سے اور جو انتخابات ہے اس کے معاملے میں مختلف گزارشات رکھی تھیں، لیکن اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان تمام باتوں کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اور صرف انتخابات چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب انتخابات ہو گئے اس کے بعد لگتا ہے ایسا رہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں میئر کراچی بنیں گے، لیکن اب جو جوڑ توڑ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو چیئرمینز ہیں جنہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ان کے جو دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لیے بآسانی وہ میئر بن سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے جو اعداد و شمار تھے اس سے لگ رہا تھا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ شاید میئر کراچی بن جائیں، اور جو جو حل ہے وہ صرف جماعت اسلامی جو ایک نعرہ تھا اس کی طرف وہ جا سکیں، لیکن اب لگتا نہیں کہ وہ اپنے اس معاملے کو بھی شاید حل کر پائیں، اور پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے یعنی کہ جو مرتضی وہاب ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کے امکانات، چاہے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ شاید کہ مرتضی وہاب جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسے معاملات ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم عامر صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شجاعت برنی بھی موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں۔ شجاعت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بات ہو سکتی ہے لیکن کیا اس میں حقیقت بھی ہے؟ ذرا سماجی رہنما ہیں شجاعت برنی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماج جو ہے وہ اس وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ جوڑ توڑ کی بات کی جا رہی ہے، میئر کراچی کا انتخاب ہے، وہاں پر بھی جوڑ توڑ، وہاں پر بھی کیا ڈراوا دھمکانا، یا یہ حقیقت ہے یا صرف اور صرف ایک فسانہ ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا دیکھیں، ہمیں تو سب سے بڑی بات شرمندگی کا مقام ہے کہ مطلب ہم جن کو ایوانوں میں بٹھا رہے ہیں یا جو ہمارے عوام الناس کی خدمت کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے ہاؤس ریڈنگ۔ مطلب سمجھے نا میری بات کو، مطلب شرمندگی ہے۔ اب مجھے اس بات کا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہاؤس ریڈنگ کر کیوں رہے ہیں یہ لوگ، نا کر کیوں رہے ہیں مجھے بتائیں نا۔ مطلب ہمارے بڑوں سے لے کر بچوں تک، مرنے سے لے کر جینے تک، تمام چیزیں جو ہے وہ سارے تھم لے لی ہم سے۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا، تمام تھم لے لی، ہماری آنکھوں کی بھی اسکین کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، ہر چیز کمپیوٹرائز کر دی، ہر چیز۔ تو بھائی یہ الیکشن، یہ ووٹنگ سسٹم پرچیوں سے ہٹ کر کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت بڑا بات کر رہا ہوں میں اس وقت۔ یہ تو پتہ نہیں کون کون چیخ کر تھک گیا۔ مطلب آپ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو بھائی تھوڑا سا کچھ پیسہ لگا کر آپ اس وقت تمام چیزوں کو کمپیوٹرائز کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی کرے نا، چور ہے دل میں۔ پہلے آپ نے بات کری، دیکھیں اب تو بڑی آرام سے اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ بتا دیں میئر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو سب کے سامنے ہو۔ اونچ نیچ تو دیکھیں، اونچ نیچ تو سب کے سامنے۔ اب میری بات سمجھیے گا نا، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پہلے جو ہے وہ بورے کے تھیلے چلتے تھے، بورے تھیلے پیسوں کے۔ لیکن پریویس بھی چینل میں نے بولا تھا آپ کو کہ بورے کے تھیلے ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن اب سین یہ ہے کہ اب آتی ہیں ویگو۔ اب ویگو اترتی ہیں، اترنے کے بعد جو ہے وہ بورے چلے گئے، سائڈ ہو گئے، اب ویگو پہ کام ہو رہے ہیں۔
ویگو کام کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ویگو والے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں افسوس وہی ہے کہ اس وقت ہم شرمندگی کا مقام محسوس کر رہے ہیں کہ جناب جب پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی آ کے کام کرنا ہے, میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جماعت کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے یا جماعت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اب افسوس یہ کہ اگر جماعت یا پی ٹی آئی مل کر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے پریویس 4 سال کے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان کے میئر روتے ہوئے گئے ہیں, کمایا خوب, روتے ہوئے گئے کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, مجھے فنڈ نہیں دیا گیا. یہ بتائیں کہ اس تمام صورتحال میں اگر کہ مطلب یعنی کہ ابھی تو واضح تو صورتحال نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میئر کون بنے گا, لیکن اگر کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی بن جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اختیارات کے حوالے سے ایسی بات کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میئر کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا, یہ میں بتا دوں آپ کو ابھی سے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہی آنا ہے. اور اگر میں یہ کہوں گا کہ شہر کراچی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت شہر کراچی جل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, یرغمال ہوا ہوا ہے دوسروں کے ہاتھوں. اگر اس وقت جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر جو ہے اکٹھا نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ پھر وہ اپنے اقتدار کی بھوک کے لیے لڑ رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. میں کہوں گا کہ بھائی میئر یا ڈپٹی میئر جو ہے جماعت اسلامی کا ڈپٹی میئر آ جائے, بھائی چلو بھائی آپ بڑھے, پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے. کام تو پیپلز پارٹی نہیں کرنا ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. دیکھو بات یہ سی ایم کون ہے آپ کا, پیپلز پارٹی کا. فنڈ کون ریلیز کرے گا, آپ کسی بھی جماعت کو لگا کھڑا کر دیں بھائی, جب تک اوپر سے فنڈ ریلیز نہیں ہوگا کیا کریں گے یہ لوگ بیٹھ کر؟ لگتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے لیے کام کرے گی, کام کر رہی ہے. آپ کو میں لٹرلی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, کام کر رہی ہے. دیکھیں میں ابھی یہ جو کام کر رہی ہے کیا یہ 15 سالوں کا جو ہے, میں لٹرلی بتا رہا ہوں, میں بات ذرا غور سے سنیے گا. میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب کام کر رہی ہے. اب کام کر رہی کیسے, میں دیکھیں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اب کام کر رہی ہے. کیوں کام کر رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ تمام جو ہے اس وقت سارے گھوڑے ہار چکے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے کام کرنا ہوگا. پریویسلی کو بولا تھا میں نے آپ کو کہ جناب پیپلز پارٹی کام کرے گی, کام کر کے دکھائے گی, میئر بھی لائے گی, سی ایم بھی اس کا ہوگا. جب سی ایم اس کا ہے, سارے سسٹم سارا وڈیرا بیٹھا ہوا ہے, تو بھائی اور دوسروں کو فنڈ کیوں ریلیز کریں گے؟ اس وقت چھوٹی سی بات لے لیجیے, چھوٹی سی بات. اس وقت نارتھ نازیب آباد کے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے حازم بھنگوار صاحب, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر پیپلز پارٹی اتنا کام کیوں کر رہی ہے بھائی؟ سمجھے نا, مسرور احسن صاحب اور جہانگیر اتنے سارے لوگ ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ پارٹی کے کاموں سے شہر کراچی کے لوگ مطمئن نظر آتے ہیں. ہو رہے ہیں لوگ سیاسی جماعتیں چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جا رہی ہیں. میں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو گراؤنڈ پر اتر کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. اب اسی وقت ہم جماعت اسلامی کو بھی لے لیتے ہیں نا, جماعت اسلامی نے بھی بہت اچھا کام کرا ہے. جو کریڈٹ جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب خود کہتے ہیں جب پی ایس پی میں تھے کہ جماعت اسلامی نے تمام روڈ بنا کر دیا تھا مجھ کو, میں تو ان کے کہنے پہ کام کر رہا تھا. لیکن جب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر کچھ پلان کریں گی کراچی کے لیے, میئر ڈپٹی میئر آ جائیں, کام کر کے دکھائیں گے یہ لوگ. اور اگر یہ کام نہیں کرتے انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دونوں مل بیٹھے کر اگر یہ کراچی کے عوام کے لیے جو ہے سکون چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو سر, آپ یقین کریں نہ کریں, اگر یہ دونوں مل کر بیٹھ گئے تو شہر کراچی جو ہے جگمگاتا ہوا شہر نظر آئے گا. اور تو اور جس طریقے سے ہمارے شہر کراچی میں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے, میں بار بار پتہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے میرا, لیکن جو کام اچھا کرے گا اس کو بولا جائے گا وہ اچھا کر رہا ہے. اب جماعت اسلامی نے پریویس کی طرح اچھا کام کرا, پیپلز پارٹی بھی اچھا کام کرنے لگ گئی ہے, تو شاید کچھ اچھا ہو جائے. یعنی کہ غالباً آپ کو لگتا ہے کہ شاید بلاول کی قیادت میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. شجاعت, خواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے آگے تک کے ہیں, بڑے خواب دیکھنا بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. اور دیکھیں خوشائن ہے. میں ابھی میڈم نے کہا کہ ہمارے نوجوان میئر, میں کہتا ہوں میئر کوئی بھی ہے اچھی بات ہے, نوجوان نسل آنی چاہیے, یوتھ آنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہتر سے بہتر کارکردگی کر کر دکھائے گی, وہ کیسے کر کر دکھائے گی؟ وہ پتا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم کا جب برا وقت آیا تو اس کے تمام جو ممبرز تھے, تمام کارکنان تھے, ان کو شیلٹر چاہیے تھا. بیسٹ اینڈ بیسٹ ایم کیو ایم کے بعد کون سی جماعت تھی؟ پیپلز پارٹی. اور اب اس وقت اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور سی جماعت نہیں ہے. جماعت سے بھی اگر کوئی نکل کر آ رہا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے, اور دوسری سیاسی جماعتوں سے نکل کر آ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. کوئی مفادات ہیں اس میں, یا کوئی اس کو لگتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی شہر کے لیے اچھی ہے؟ دیکھیں شہر کے اندر جب, اب میری بات سنیں, جب شہر کے لوگ جب شہر کی پارٹی میں جوائن ہوں گے نا,
پیپلز پارٹی میں جوائن ہوں گے تو شہر خود بخود اچھا ہوگا. اس وقت شہر کراچی میں جو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کیسے نظر آ رہی ہے, اس میں وہ تمام نوجوان طبقہ شامل ہوا ہے جو ایم کیو میں تھا اور دوسری جماعتوں میں تھا, پی ٹی آئی میں جو تھے تمام. دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی پورا وقت چلا گیا, وہ بھی ٹھڈے لائن ہو گئی ہے, ایم کیو ٹھڈے لائن ہو گئی. اس کے جو کارکنان دیکھو کام کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے, عوام تیار بیٹھی ہوئی, نوجوان تیار بیٹھا ہوا ہے, پلیٹ فارم چاہیے تھا. اچھا پیپلز پارٹی کام کر رہی, پیپلز پارٹی آپ کا. ہاں یہ ذرا میں مسرت صاحبہ کی طرف ایک دفعہ دوبارہ یہ جاننا چاہوں گا. مسرت صاحبہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہر میں, یہ حقیقت ہے, حقیقت یہ جو پہلی دفعہ کام کر رہی ہے اسی وجہ سے اس کو مشکلات بھی ہوں گی اور شاید انہوں نے شہریوں کو بھی مشکلات میں ڈال دیا ہے. اگر بی آر ٹی کی بات کر لیں تو نہیں, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دائرہ کار کے اندر لے کر اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے, اور انشاءاللہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں اور جن لوگوں کی سوچ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی ہے وہ اگر تعصب کے چشمے اتار دیں جو انہوں نے الٹے پہن رکھے ہیں تو نظر آئے گا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے تقریباً لگ بھگ 1 سال اور 18 سال کے اندر میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں, نظر آ جائے تو میں سمجھتی بہت اچھا ہوگا. اور نیکسٹ انشاءاللہ جب کل سے میئر بن رہے ہیں تو وہ ان کو خود ہی نظر آ جائے گا. میری دعا ہے کہ میئر جب بھی کوئی بھی ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, مجھے میری روڈیں ملنی چاہیے, اس کو ڈیلیور کرنا ہے, مجھے میری روڈیں ملنی چاہیے, مجھے میرے گھر میں پانی آنا چاہیے, میرے جو ہے گٹر بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہ چاہیے مجھے. پاس ہوں گے شجاعت, کیا اگر جو صورتحال ہے وہ کنفیوژن تو نظر آ رہی ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جس کے پاس بھی نمبر پورے نہیں ہیں لیکن میئر بن جائے گا؟ اچھا دیکھیں بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ مطلب اللہ کا کہ یہ میئر کے جو ہے الیکشن آ رہے ہیں کل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اس پہ پیسہ لگ رہا ہے نا. مطلب ابھی جیسے مذاق مطلب ایزیلی کہہ دیا کہ بھائی ہم بائک آؤٹ کر دیں گے, مطلب ہم احتجاج پہ چلے جائیں گے. مطلب اتنا پیسہ لگنے کے بعد بھی جو ہے اگر جماعت اسلامی یہ بات بولے تو بھائی اگر ڈپٹی میئر آ رہا ہے تو خاموشی سے لو, کراچی کے لیے کام کر رہے ہو نا. نہیں آپ بات سمجھ نہیں پائے نا, آپ نے بات نہیں سمجھی, آپ بات کسی اور طریقے سے. جماعت اسلامی بائیکاٹ کر ہی نہیں رہی ہے نا, جماعت اسلامی وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا مسجد آباد جماعت اسلامی کر بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈپٹی میئر ہی میرا ہے. نہیں ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا نہیں ہے, میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. چلے خیر دیکھیں ہم تو وہی بات کر رہے ہیں نا. اب اپنا سوال کنٹینیو کریں, کیا بول رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورتحال میں جہاں پہ میئر جو ہے اس کے پاس مطلوبہ نمبر ہی نہیں ہے, جو بھی بنے گا چاہے وہ جماعت کا بنے یا پیپلز پارٹی کا بنے لیکن وہ میئر بنے گا, بڑی حیران کن ایک صورت سب کو پتا ہے. لیکن وہی بات ہے, دیکھیں اس وقت میں نے وہی بات کرنی ہے. دیکھیں عوامی نمائندہ ہوں اور ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے کہ جیسے محترمہ نے کہا کہ بھائی دیکھیں مطلب ہم جو ہے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ جوائن کر جو ہے کام کر سکتے ہیں. دیکھو یہ بھی خوش آئین ہے نا. مطلب اب ہم نے نا اس وقت شہر کراچی کو نا دیکھیں جلتے ہوئے روکنا ہے, اس وقت ڈوبتے ہوئے کو بچانا ہے. شہر کراچی جو ہے بڑا خراب ہو چکا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے. اگر یہ ابھی بھی میئرشپ جس کے پاس بھی جاتی ہے, بھلے جماعت اسلامی ہے پیپلز پارٹی, خدا کی قسم اگر یہ اس وقت اب کام نہیں کر دکھایا پیپلز پارٹی نے تو پیپلز پارٹی کا کراچی میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. کیونکہ ہم پہلے روتے رہتے تھے کہ جناب اختیارات دو, اب اختیارات کو رونا ختم, اب تو میئر ہی ان کا ہے, اب تو پرچیاں ان کی چلیں گی, اب تو فنڈ ان کے ریلیز ہوں گے. کام تو کر دکھانا ہے, نہیں دکھائیں گے تو پھر لوگ تیار ہیں. عوام کو اپنا حق اب لینا آ گیا ہے. کس طرح سے لیں گے آپ؟ اگر کیسے لیں گے بتا رہا ہوں, کس طرح سے لیں گے اس وقت اس طریقے سے لیں گے جناب کہ اس وقت روڈوں پہ نکلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا ان کے پاس. اگر عوام ابھی بھی باشعور نہیں ہوئی تو خدائی قسم اس وقت شہر کراچی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوں, کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا اگر یہ میئر کام نہیں کرتا کراچی کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کام کر کے دکھائے گی, کام کرے گی, کر دکھائے گی, نہیں کرے گی. بار بار بول رہا ہوں کرے گی. ہم چلیں ویلکم بیک. ابھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ شہر کراچی میں میئر جو بھی بنے کام اسے کرانا پڑے گا, مگر پیپلز پارٹی جو کہ پر امید ہے کہ میئر اسی کا بنے گا. بات یہ ہے کہ شہر کراچی جتنا ٹیکس دیتا رہا ہے, کیا ان 15 سالوں کی بات کی جائے جو کہ براہ راست مکمل اختیارات کے ساتھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے, کراچی شہر کو دیا کیا ہے؟ اب تک کم از کم بھی 5 سے 6 ہزار بسز شہر کراچی میں اتر جانی چاہیے تھیں. بی آر ٹی کے کئی منصوبے لگ بھگ کوئی 10 سے 15 منصوبے مکمل ہو جانے چاہیے تھے, اور اسی طریقے سے شہر کراچی کے اندر ہر ٹاؤن کے اندر نہ صرف ہسپتال بننے چاہیے تھے بلکہ جدید اور معیاری لحاظ سے اسکولز اور ہسپتال سبھی قائم ہو جانے چاہیے تھے. ان
15 سالوں میں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب جو ہے وہ کام شروع کیا. اس کام شروع کرنے کی وجوہات اس کو لگتی ایسی ہیں, جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یا تجزیہ ہے کہ غالباً اسے لگتا ہے کہ اب شاید اسے ووٹ کراچی سے پڑ سکتا ہے, اس کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا, اور اسی وجہ سے وہ محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے شجاعت؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے تمام چیزیں خود ہی بتا دیں کہ ان کو کام کرنا پڑے گا, کام نہیں کرتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں سندھ کی صورتحال دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. پریویس جو ہے میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی, کافی وائرل ہوئی تھی. میں لاہور اسلام آباد کی طرف میرا رخ ہوا تھا, تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ لاہور کے اندر گاڑی کا شیشہ کھول کر جو ہے میرا کچرا پھینکنے کا دل نہیں کر رہا تھا. لٹرلی بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب وہ وہاں کی میں نے کیاریاں دیکھی, میں نے گرین بیلٹس دیکھی, مطلب میرا دل ایسا ہو گیا, میں نے کہا یا اللہ, میں شہر کراچی میں صرف کچرا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہوں, مطلب مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا, مجھے ٹوٹی ہوئی روڈیں مل رہی ہیں, میرے نصیب میں گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن نہیں آتا. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا, ہے تو یہ حقیقت کہ نواز شریف, شہباز شریف, ان کا جو پلٹن ہے پوری وہ لندن امریکہ گھوم کر آ جاتی ہے, سمجھنا. وہ وہاں کے جو آبزرو کرتی ہے نا چیزیں, وہ یہاں پر آ کر لاہور اسلام آباد میں جو ہے اس نے پنڈی میں پنجاب میں لگایا, کام کر ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں. اب اسی طریقے سے کراچی کے اندر جن کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے وہ کون ہے؟ وہ سندھ سے آتے ہیں, منجو دوڑا کا ماحول بنا دیا, شہر کراچی کو جنگل بنا دیا تھا بھائی, یہ گاؤں بنا دیا تھا, یہ منی گاؤں منی ولیج کراچی کو لاتا تھا بھائی, دنیا کا سب سے بڑا گاؤں. افسوس. تو جب اب دیکھیں پھر جب شعور آیا, جب ان کو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کو کہ جناب اب تو یہاں پر کام کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ بات یہ میدان میں ہے ہی وہ اکیلا, پیپلز پارٹی ہے ہی اکیلی. اور کون ہے؟ جماعت اسلامی کو تو کچھ لوگ سپورٹ کرتے, کچھ لوگ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن کتنا لڑکا آپ کا پی ٹی آئی سے, ایم کیو ایم سے, کن کن جماعتوں سے, جماعت اسلامی سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جوائن ہوا. جب یوتھ نظر آئی پیپلز پارٹی میں, نئے لڑکے جب شمولیت اختیار کری, تو اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل لے لیجئے, ڈسٹرکٹ ایسٹ لے لیجئے, ویسٹ لے لیجئے, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات یہ کر رہے تھے ہم کہ جو ابھی کراچی کے بہت سارے لڑکے جو ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, تو کیا کراچی کے لڑکوں کو پیپلز پارٹی حکومت میں یعنی گورنمنٹ کے اندر بھی نوکریاں دے گی؟ جی دیکھیں وقار بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ خیال نہیں رکھا کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھیلتے ہیں, ہم عوام کھیلتے ہیں. ہماری نظر میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے اس سے کوئی جو ہے نا جابز ملیں یا اور کوئی اپرچونیٹیز. تو میں سمجھتی ہوں اگر کراچی کے لوگوں کو جابز ملتی ہیں تو وہ سارے کے سارے کراچی کے رہائشی ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم حصہ یوں کہیں گے کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر اگر جاب مل رہی ہے تو ہم نے کبھی یہ تعصب نہیں کیا. تعصب نہیں ہے. دیکھیں نصرت صاحبہ کی ایک بات میں تصحیح کر دوں, کے پی ٹی میں جابز آئی تھی, اس میں واضح طور پہ لکھا تھا. نہیں میں ذرا سوال کر لوں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, ایسا میرے بھائی کچھ بھی نہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے واٹس ایپ. نصرت صاحبہ بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ جو آج کراچی کا لڑکا ہے وہ مختلف ڈلیوری فوڈ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن وہ ہمیں سرکاری نوکریوں میں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ کسی بھی ملک کے اندر سرکاری جابز میں لازمی نہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا سرکاری جابز میں ہوں. جہاں سرکاری جابز ہوتی تو یقیناً وہاں اسی شہر کے لوگوں کا, انہی لوگوں کا, انہی ینگسٹر کا کوٹا ہوگا. یہی ینگسٹر جو ہے نا جاب کریں گے, کوئی باہر سے آ کے میرے بھائی نہیں کرے گا جاب. یہی کراچی کے لوگ ہی اکوموڈیٹ ہوں گے نا, کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس میں جو ہے. اچھا اب دوسری طرف بھی آ جائیں, ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. جتنا بجٹ اس وقت شہر کراچی دیتا ہے اتنا تو کراچی پہ کبھی بھی نہیں لگا ہے. تو کیا کراچی پہ اب کم از کم اس کا آدھا بجٹ لگا دیا جائے, کم از کم تیزی سے کام کر کے اس کو اس جگہ پہ تو پہنچا دیا جائے کہ گاؤں کا جو منظر پیش کر رہا ہے شہر, اس سے تو نکلے کم از کم. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ گاؤں کا جو ہے نا منظر کراچی کہاں سے پیش کرتا ہے. کراچی سفورہ دیکھ رہے ہیں آپ, پتہ نہیں آپ اور ایریاز گنوائیں نا, لالو کھیت گنوائیں, اسٹیٹ ایونیو آ جائے, ڈاکخانہ گنوائیں, 10 نمبر گنوائیں. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ جنگل بنا دیا بھائی. چلے مسلم صاحب کو بات کرنے دیں. جی مسلم صاحب, سمجھ میں آتا کہ آپ ڈیفینس سے باہر ہیں تو ضرور کچھ جانور رہ رہے ہیں. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرا بھائی سفورہ گن رہا ہے تو بہترین روڈز موجود ہیں, اور اسی وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے کہ وی آئی پی پروٹوکول کے لیے میرے خیال میں ہر شخص کا حق ہے. یہ وی آئی پی پروٹوکول آپ کا اپنا ذہن ہے. دیکھیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات آ رہی ہے کہ بجٹ جو ہے کراچی کا جو بجٹ ہے نہ کر رہی. دیکھیں
پاکستان بکار بھائی اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی تو یہ شہر کراچی جو ہے نا کس حد تک جوک در جوک عوام جو ہے نا سمجھ چکی ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہونا چاہیے. اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمیں یہاں ووٹ مل رہے ہیں الحمدللہ, اور جو ہمارے اگر پارلیمنٹیرینز میں دیکھ لیں جو ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے, 99 پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے صوبہ سندھ کے اندر نا, تو یہ سارا اس چیز کا ثبوت ہے کہ عوام پسند کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور جب عوام پسند کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ڈیلیور بھی کرے گی انشاءاللہ. اللہ کرے جی, جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے تو دعائیں ہیں کہ اللہ کرے گا اچھا, اگر سوچ بھی رکھتے ہیں تو اچھے. دیکھیں جو وقار بھائی جو کام کرے گا اس کو عوام ووٹ کی صورت میں انعام دے گی, نہیں ہوگا تو پھر وہی کرے گی, بالکل سائیڈ میں کر دیں گے. بالکل, اور کراچی کے شہریوں نے میرے خیال میں بہت عرصے پیپلز پارٹی کو سائیڈ میں ہی رکھا تھا, اگر وہ اب آ رہی ہے تو اس کو کام کر کے دکھانا بھی پڑے گا. شجاعت لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, فائنل کمنٹ. دیکھیں اس وقت جو ہے میئر کسی کا بھی آئے کراچی کے اندر جو ہے کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, شہر کراچی کو روشنی کو شہر بنانے دینا چاہیے. اور جیسے کہا کہ مطلب نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر نوجوان طبقہ صرف منشیات بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو اور دوسری آن لائن سروسز پرووائڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو کسی گلی کوچے میں بیٹھ کر چس یا افیم پیتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو راتوں رات جو ہے ہوٹلوں کے باہر کچہریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نوجوان طبقے کی بات کر رہا ہوں, جو آنے والی نسل ہے, برا نہیں مانیے گا, کراچی کی یہ بات کرتی ہے. شہر کراچی کے اندر عوام الناس کو یا ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں دی ہیں, اگر نوکریاں دی ہوتی تو اس وقت ہمارا آنے والی نسل تباہ نہیں ہوتی. اس وقت کھلم کھلا جو منشیات بکری ہے اس وقت شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, ہماری نسل کو یہی چیز برباد کر رہی ہے. سمجھ رہے میری بات, بس یہ میسج ہے میرا. ٹھیک ہے جناب, میئر کی جو پیش گوئی ہے وہ آپ نے کر دیا, آپ کا بہت شکریہ. مسرت نیازی صاحبہ, شجاعت برنی, عبدالقیوم عامر صاحب, تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ میئر کراچی بنے گا کون, لیکن جو بھی میئر کراچی بنتا ہے کراچی کی چابی اس کے پاس ہوگی. خدا را شہر کراچی کو جو اس وقت اب جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے اس کو واپس لانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی, ٹینکر سے نجات دینا ہوگی, ٹوٹی سڑکوں سے نجات دینا ہوگی. شہر کراچی کو جو اس وقت اژدہام نظر آتا ہے لوگوں کا, اس کو طریقے سے اور ترتیب دینے کی ضرورت انتہائی زیادہ ہے. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.